تو جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اس معاملے پر طلب کر لیا۔ وہ آئے تو ان سے جنرل پرویز مشرف، چیف آف جنرل سٹاف اور ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے شمالی کوریا کے میزائل ایکسپرٹس کو سینٹریفیوجز پر بریفنگ دی ہے یا ایسا کچھ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر خان نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن جنرل مشرف کہتے ہیں کہ وہ مطمئن نہیں تھے، انہیں لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس وقت تک وہ صرف آرمی چیف تھے، صدر نہیں بنے تھے۔ لیکن پھر حالات نے پلٹا کھایا اور آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مارشالہ لگ گیا۔ جنرل مشرف آرمی چیف سے صدر جنرل پرویز مشرف بن گئے۔ اس وقت انہوں نے اپنے پرانے پروگرام کے تحت ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کوہوٹا لیبارٹریز میں آل ان آل والی پوزیشن ختم کر دی۔ انہوں نے فیصلہ سازی کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنا دیا۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ اب ہر فیصلہ صرف ڈاکٹر عبد القدیر خان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک باڈی بن گئی تھی جس کے ڈائریکٹر جنرل پاک فوج کے ایک سینئر اہلکار ہوا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر مالی اور سیکیورٹی معاملات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ سب تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل مشرف اب بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہیں مسلسل ایسی اطلاعات مل رہی تھیں جن سے انہیں لگتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ بقول ان کے انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ ڈاکٹر خان کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ خود ایک مسئلہ بن چکے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے KRL کوہوٹا پر کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا۔ سو انہوں نے ڈاکٹر خان کو ایٹامک پروگرام سے ہی الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 30 مارچ 2001 کو 9/11 سے تقریباً 5.5 ماہ پہلے جب ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا تو ایک اسٹریٹ مین کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے یہ ایک غیر معمولی خبر تھی۔ اس کی نظر میں یہ ایک ہیرو کی توہین تھی۔ سو فوری نتیجہ یہ ہوا کہ عوام غصے میں بھر گئے، مگر یہ رد عمل زیادہ دن جاری نہ رہا اور پھر ماحول پرسکون ہو گیا۔ ماحول تو پرسکون ہو گیا، لیکن صدر جنرل پرویز مشرف کو اطلاعات ملنا پھر بھی بند نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی معلومات ملی جن میں لگتا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان اپنے نیٹ ورک کی دبئی برانچ سے زور و شور سے اب بھی کام کر رہے ہیں۔ اب جنرل مشرف اس کے لیے شاید کوئی بڑا قدم اٹھاتے، لیکن اسی دوران ستمبر 2003 میں انہیں نیو یارک جانا پڑا۔ یہاں انہیں اقوام متحدہ کے ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی۔ یہ شرکت ہوئی، لیکن ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ وہ یہ کہ امریکی صدر جارج بش انہیں اجلاس کے بعد ایک سائیڈ پر لے گئے اور کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل CIA ڈائریکٹر جارج ٹینٹ کو ملاقات کا وقت دے دیں۔ جنرل مشرف کے لیے یہ ایک سرپرائز ڈیمانڈ تھی، لیکن ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، سو انہوں نے وقت دے دی۔ جب اگلے دن ان کے ہوٹل میں CIA ڈائریکٹر آئے تو جانتے ہیں کیا ہوا۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ جارج ٹینٹ نے ہیلو ہائی کے بعد ان کے سامنے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکال کر ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ کاغذات ان کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے ایک ڈرائنگ نکالی اور جنرل مشرف سے کہا، ڈاکٹر AQ خان نے آپ کے ملک سے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے قوم کے سب سے حساس راز مہنگے داموں بیچ دیے ہیں۔ پھر انہوں نے بیگ میں سے ایک ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ اسلام آباد کے محفوظ والٹس میں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ نیو یارک کے ہوٹل میں میرے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستانی P1 سینٹریفیوج کا ڈیزائن ہے جو ڈاکٹر خان نے ایران کو بیچا تھا۔ اس کے بعد جارج ٹینٹ نے دوسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ پاکستان کا نیکسٹ جنریشن P2 سینٹریفیوج ہے۔ پھر تیسری ڈرائنگ نکالی اور کہا، یہ ڈرائنگ یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کی ہے جو انہوں نے لیبیا کو بیچی تھی۔ جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈرائنگز کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، یہ ہمارے ہی ایٹامک پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں۔ یہ ڈرائنگز اتنی مکمل تھیں کہ ان میں تاریخیں تھیں، ہاتھوں سے لگائے ہوئے نشانات تھے اور سائنسدانوں کے دستخط تک موجود تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جنہیں جنرل مشرف پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کتنے خفیہ کاغذات ہیں۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ اس دن وہ زندگی میں جتنے شرمندہ ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر مجھے کوئی پوچھے نا زندگی میں سب سے زیادہ ایمبیرسنگ مومنٹ میرے خیال میں وہی تھا۔ پاکستان کے خفیہ پیپرز کا امریکی CIA ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگرچہ یہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کی ابتدائی ڈرائنگز تھیں،
لیکن بہرحال پاکستان کے بہت ہی خفیہ ڈاکومنٹس تھے یہ. انہیں کسی صورت ایک محفوظ جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر یہ کاغذات امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ تک کیسے پہنچے؟ جنرل مشرف کے پاس ڈاکٹر خان کے خلاف وہ کون سے ثبوت تھے اور وہ ثبوت کیسے حاصل کیے گئے تھے جنہیں رد کرنا بظاہر مشکل لگتا تھا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان سارے الزامات کے جواب میں خود کیا کہتے ہیں؟ اور کیا اس سارے ایٹمی پھیلاؤ میں صرف ڈاکٹر خان اکیلے ہی تھے یا ان کے ساتھ کچھ اور ممالک اور لوگ بھی شامل تھے؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں.